بنگلہ دیش کے انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی BNP کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ ان کی جماعت سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حوالگی کے حوالے سے ہندوستان سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرے گی۔ BNP پارٹی کمیٹی کے رہنما صلاح الدین احمد نے ڈھاکہ میں BNP کے دفتر کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت قانون کے مطابق شیخ حسینہ کی حوالگی کے لیے ہندوستان پر دباؤ ڈالے گی۔ واضح ہے کہ جمعرات کو بنگلہ دیش میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے سرکاری نتائج کے مطابق طارق الرحمن کی قیادت میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 13ویں قومی اسمبلی میں 297 میں سے 212 نشستیں جیت لی۔ ادھر پارلیمانی انتخابات میں BNP کو فیصلہ کن کامیابی دلانے پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے طارق الرحمن کو مبارکباد دی اور ایک جمہوری اور ترقی پسند ہمسایہ ملک کی حمایت جاری رکھنے کا ہندوستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی طارق الرحمن کو بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اعلیٰ سرکاری عہدوں میں تبدیلی کرتے ہوئے 13 عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے۔ سعودی ذرائع کے مطابق بڑے پیمانے پر ہونے والی ان برطرفیوں اور تقرریوں میں کچھ وزارتوں اور عدلیہ کے ساتھ ساتھ امارات اور گورنری کی سطح پر تبدیلیاں شامل ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی واز کی رپورٹ کے مطابق وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی ان کے عہدے سے برطرفی کو شاہ سلمان کے بڑے اہم فرمان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ شاہ سلمان نے اب مشیر اور کابینہ کے رکن کے طور پر ان کی تقرری کی ہے، جبکہ فہد بن عبدالعزیز بن علی آل سیف کو سعودی عرب کا نیا وزیر برائے سرمایہ کاری مقرر کیا گیا ہے۔ ان تبدیلیوں کے مطابق شیخ سعود بن عبداللہ بن مبارک الموجب کو چیف پروسیکیوٹر کے عہدے سے برطرف کر کے شاہی دیوان میں وزیر کے عہدے کے ساتھ مشیر، جبکہ خالد بن محمد بن ناصر الیوسف کو نیا چیف پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں سعودی ویژن 2030 کے تناظر میں ریاض کے طویل المدتی پالیسیوں کے تحت انجام دی گئی ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے والے اپوزیشن ارکان سے حکومت نے رابطہ کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اپوزیشن قیادت نے 1 پوائنٹ ایجنڈا حکومتی نمائندے کے سامنے رکھا۔ اپوزیشن قیادت کا کہنا ہے کہ مطالبہ تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا اور بانی PTI کی صحت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جبکہ حکومتی نمائندے نے وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد اپوزیشن کو جواب دینے کا کہا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنے والے اپوزیشن ارکان کو پولیس نے پارلیمنٹ کے عقبی دروازے پر ہی روک لیا، جس کے بعد اپوزیشن نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں گیٹ کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی صحت کے معاملے پر دھرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے پیش نظر اسلام آباد میں پارلیمنٹ اور DG چوک والے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے مین گیٹ کو بھی بند کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں اسکولوں کو مل رہی بم دھمکیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ایک بار پھر دارالحکومت کے کئی نامور اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں ملی، جس کے بعد کافی ہلچل مچ گئی۔ صبح 9 بجے کے قریب پہلی کال جھنڈے والان میں واقع BD تمل ایجوکیشن اسکول میں آئی، جس میں اسکول کی حدود میں بم ہونے کی اطلاع دی گئی۔ اس کے فوراً بعد دیگر اسکولوں کو بھی اسی طرح کی دھمکیاں ملنے کی خبریں موصول ہوئیں۔ اس سے قبل پیر کے روز بھی دہلی کے مختلف علاقوں میں 9 بڑے اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکیوں کی کال موصول ہونے کے بعد افراتفری مچ گئی تھی۔ یاد رہے کہ رواں برس میں
اب تک دہلی NCR میں اسکولوں کو 12 بم سے اڑانے کی دھمکیاں مل چکی ہیں۔ 7 فروری کو بڑے پیمانے پر بھیجے گئے ایک ای میل کے بعد 50 سے زیادہ اسکولوں کو خالی کرا لیا گیا، جسے بعد میں وزارت داخلہ نے فرضی قرار دیا۔ 28 اور 29 جنوری کو بھی 5 اسکولوں کو دھمکیاں موصول ہوئی تھی۔ دہلی پولیس اور سیکورٹی اداروں کی سائبر ٹیم نے معاملے کی سنجیدگی سے لیتے ہوئے دھمکی کے ذرائع کا پتہ لگانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ایران کی دفاعی کونسل کے سیکریٹری ایڈمرل علی شمخانی نے کہا ہے کہ میزائل پروگرام ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق ایڈمرل علی شمخانی نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے میزائل پروگرام کو ایران کی ریڈ لائن قرار دیا اور کہا کہ اس پر کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ علی شمخانی نے مزید کہا کہ ہماری عسکری آمادگی کی سطح بلند ہے اور فریق مخالف کو ہر طرح کے غلط اندازے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر نے کہا کہ صہیونی حکومت واشنگٹن کی براہ راست حمایت کے بغیر کوئی اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ علی شمخانی نے خطے کے استحکام اور سلامتی کو متاثر کرنے والے ہر اقدام سے بچنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کو نشانہ بنانے والی ہر طرح کی مہم جوئی کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایڈمرل شمخانی نے کہا کہ اگر مذاکرات حقیقت پسندانہ ہوں اور ناجائز مطالبات سے اجتناب کیا جائے تو سب کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خطے کی انتہائی پیچیدہ سیکورٹی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں سفارتی اقدامات کا مقصد سیاسی آپشن کو تقویت پہنچانا اور کشیدگی پر قابو پانا ہے۔ ہندوستان کی لوک سبھا میں آج پھر شدید ہنگامہ رہا، جس کے بعد لوک سبھا کی کارروائی 9 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا کے بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے میں ایوان کے اندر اور باہر زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ پہلے لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کی گئی، تاہم ہنگامہ جاری رہنے کے سبب اسے 9 مارچ تک یعنی بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ جمعے کے روز بھی کارروائی کے دوران اپوزیشن ارکان نے شدید احتجاج کیا اور مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے استعفے کا مطالبہ اٹھایا۔ اپوزیشن جماعتوں بالخصوص کانگریس اور چند دیگر پارٹیوں کے ارکان پارلیمنٹ نے ایپسٹین فائل سے جڑے معاملے کو لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے مکھ دروازے پر یعنی مین دروازے کے قریب جمع ہو کر مظاہرہ کیا۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا نام امریکی شہری جیفری ایپسٹین سے جڑا ہوا ہے۔ کانگریس نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ وزیر نے مبینہ طور پر امریکہ کے ایک ایسے شخص سے کئی مرتبہ ملاقات کی جس پر کمسن بچیوں کے جنسی استحصال اور انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات عائد تھے، جو ملک کے لیے شرمناک بات ہے۔ پارٹی نے کہا کہ اس معاملے میں وزیر کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اور وزیر اعظم نریندر مودی کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج پاکستان کے 2 صوبوں سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ خزدار اور ملحقہ علاقوں میں 1 سے زیادہ مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز خزدار سے 86 کلومیٹر دور شمال مشرق میں تھا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع خزدار میں 10:52 پر اور 11:30 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خزدار کے علاوہ دوسرے بہت سے ملحقہ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ صوبہ بلوچستان کے علاوہ صوبہ سندھ میں واقع سکھر، جیکاب آباد، دادو، میہڑ اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ جمعے کو اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں ایک مسجد پر ہونے والے وحشیانہ خودکش دھماکے اور دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
کونسل کے صدر جیمز کیریوکی کی جانب سے جاری بیان میں سلامتی کونسل کے اراکین نے متاثرہ خاندانوں، پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے زخمی افراد کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی عالمی امن و استحکام کو درپیش سنگین خطرات میں سے ایک ہے۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے دہشت گردی کی ان بہیمانہ کارروائیاں کرنے والوں، ان کے منصوبہ سازوں، مالی معاونت کرنے والوں اور سرپرستوں کو ذمہ دار ٹھہرانے اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے تمام ملکوں پر زور دیا کہ وہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ذمہ داری سنبھالتے ہوئے اس سلسلے میں حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ پاکستان کی مادری زبانوں کا 3 روزہ ادبی میلہ 2026 پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اس ادبی میلے میں موسیقی اور ثقافتی تقریبات، مختلف کتابوں کی تقریب رونمائی، نمائشیں، کتابوں کے سٹالز اور مشاعرے شامل ہیں۔ مختلف زبانوں کی کتابوں کے مصنفین کے ساتھ براہ راست گفتگو بھی کی جا رہی ہے۔ اس میلے کے دوران مختلف زبانوں کے نامور شخصیات کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز دیے جائیں گے۔ یہ میلہ کل ختم ہو جائے گا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے تازہ حملوں میں کم از کم 54 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ انہوں نے زیتون کے درختوں کو تباہ کیا اور فلسطینیوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ آبادکاروں نے اسرائیلی فوج کی حفاظت میں کئی قصبوں اور دیہاتوں پر حملہ کیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے سائے میں مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد کا سامنا ہے۔ ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان اور بھارت کل کولمبو میں مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 17، پشاور 10، کوئٹہ اور گلگت 6 اور مری 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم شدید سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ لیہ میں شدید سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 9، لیہ -5، پلوامہ اور اننت ناگ 1 اور بارہمولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔